معروف ولا يكون في شيء. وهذا هو العذر الأول. قال بين بيتي ومسجدك وادي. Pernah datang kepada Rasulullah SAW seseorang yang tunanetra, tidak bisa melihat. Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, antara rumahku dengan masjid ada sebuah lembah yang di situ ada airnya, ada binatang buasnya, dan tidak ada petunjuk yang menuntun aku berangkat ke masjid. وأنا رجل كفيف ليس لي قائد يأخذ بيدي إلى مسجد. Ketika beliau ingin berangkat ke masjid, ya beliau melewati sebuah lembah yang berbahaya tadi, ada airnya, ada binatangnya, dan beliau tidak ada yang menuntunnya. ثم قال إن حول المسجد حول المدينة سباع، كانت كلاب كثيرة، وهذه الكلاب تعدو، ليست كلاب مألوفة، إنما تهجم على الشخص خاصة إذا كان في الليل. فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ Dan juga ada hewan yang disebut dengan anjing, tapi anjingnya ini buas, bukan anjing yang jinak. Bisa saja dia menerkam aku, memakan aku. Apakah boleh aku melaksanakan sholat di rumah dengan kondisi yang tadi beliau ceritakan kepada Rasulullah SAW? فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الأعذار التي لديه قال نعم أنت معذور. فخرج الرجل راجعا إلى بيته. Kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keringanan? Rasulullah SAW menjawab, iya, engkau ada keringanan karena adanya hambatan-hambatan tadi. Ya, ada hewan buas, tidak ada yang nuntun, adanya lembah. Ya. فلما ولى الرجل إلى بيته النبي صلى الله عليه وسلم تذكر شيء فقال علي بالرجل نادوه. فرجع هذا الرجل الكفيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian setelah beliau mengatakan iya, boleh sholat di rumah karena adanya hambatan tadi, beliau ingat sesuatu dan Muhammad SAW ingat sesuatu. Kemudian beliau memanggil laki-laki tadi, beliau panggil lagi. وقال عليه الصلاة والسلام سؤال واحد أنا أريد أن هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه لكل إنسان يتخلف عن صلاة الجماعة. قال له أتسمع النداء يعني الأذان. Beliau ingat sesuatu. Beliau bertanya kepada laki-laki tadi, apakah engkau mendengar adzan? فقال هذا الرجل نعم يا رسول الله. Laki-laki tadi menjawab, iya, aku mendengar adzan. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أجب يعني أجب النداء وصلي مع المسلمين فإني لا أجد لك رخصة. Kemudian beliau mengatakan, ketika engkau mendengar adzan, jawab panggilan adzan dan datangi di mana sumber suara yang tadi, dan sholatlah di situ, tidak ada keringanan untukmu sholat di rumah. هذا الجواب يجب أن نعطيه لكل إنسان يتخلف عن صلاة الجماعة مع المسلمين من الرجال لأن الرجال هم الذين تجب عليهم صلاة الجماعة. Dan ini merupakan nasihat untuk kita semua, terkhususnya laki-laki. Bagaimana laki-laki ini punya kewajiban tersendiri untuk sholat berjamaah di masjid, berbeda dengan perempuan. Perempuan disunahkan lebih utamanya untuk sholat di rumah. أما المرأة لو أتت وصلت مع المسلمين فهي مأجورة وليست مؤاخذة كما كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة يأتين يصلين في هذا المسجد كما تفعل النساء ما شاء الله هنا الآن في هذا البلد الطيب. Dan beliau juga memberikan sebuah pencerahan kepada kita, ketika laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid, maka perempuan juga diperbolehkan untuk berjamaah di masjid, dan itu berpahala, tidak mengurangi pahala sedikit pun ketika itu berjamaah di masjid. نقول لهذا المتخلف عن المسجد وعن الصلاة نقول ما الفائدة من شرع الأذان؟ هل تعرف ما معنى حي على الصلاة؟ هل تعرف ما معنى حي على الفلاح؟ يعني تعال إلى الصلاة، تعال إلى الفلاح، أنت لن تفلح في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا صليت جماعة مع المسلمين. Kemudian beliau mengajak kita untuk berpikir, apa hikmah disyariatkannya adzan?
Bukankah di dalam adzan ada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Ayo kita salat, ayo kita menuju kemenangan. Kita belum dikatakan menang, kita belum dikatakan sukses baik di dunia atau di akhirat selama kita tidak memenuhi panggilan adzan. ونقول أيها الإخوة أن الصلاة صلاة الجماعة بعض أهل العلم قال أنها من أعظم صلاة الجماعة، ليس الصلاة، نتكلم عن صلاة الجماعة من أعظم العبادات عند الله عز وجل، وأن تاركها قد فعل فعلا عظيما كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. Beliau juga mengajak kita, beliau memberikan nasihat kepada kita bahwa ketika seorang khususnya laki-laki jangan sampai tidak menjawab panggilan adzan. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, tidak ada salat bagi mereka yang tidak memenuhi panggilan. Dia sudah mendengar adzan, tapi dia tidak mau menjawab panggilan adzan, artinya tidak mau mendatangi masjid untuk salat berjamaah, maka salatnya tidak dianggap. Artinya khususnya bagi laki-laki, salat berjamaah itu merupakan kewajiban kita semua. ولذلك أيها المؤمن أنت وأنت يا من أتيتم تصلون مع الجماعة أنتم لا تدرون مقدار الأجر. لو كشف لكم الغيب بينكم وبين الملائكة التي الآن تكتب حسناتكم ربما ما تخرج من المسجد أبد من عظم وكثرة وحجم الحسنات التي أنت تحصل عليها أثناء جلوسك في المسجد. Begitu banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang salat berjamaah, baik laki-laki ataupun perempuan. Seandainya Allah membukakan kepada kita perkara yang gaib tentang pahala, begitu banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala catat untuk kita, dari berangkat dari rumah sampai ke masjid salat berjamaah, kemudian pulang ke rumah, semuanya bernilai ibadah yang sangat agung, memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. ولذلك أيها الإخوة يجب علينا أن نتخلى بصفة من صفات المؤمنين، ويقول ربنا عز وجل: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا رأيت أخوك المسلم أو أنت إذا ابنك أو زوجك يتخلف عن صلاة الجماعة، يجب علينا أن نأمر بالمعروف، يجب علينا أن ننهى عن المنكر، لأن الله سيرحمنا إذا نحن نفعل هذه الشعيرة العظيمة. ويقول تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Kemudian beliau mengajak kepada kita untuk saling mengingatkan dalam perkara kebaikan agar kita mengerjakannya, saling mengingatkan tentang bahaya agar kita meninggalkannya, amar ma'ruf nahi munkar. Terutama perkara sholat, jangan sampai diri kita, istri kita, anak-anak kita, mereka meninggalkan perkara sholat. Kita sama-sama saling ingatkan, kita ingatkan istri kita ingatkan anak-anak kita ingatkan orang-orang kita cintai tentang sholat. Jangan sampai mereka meninggalkan sholat, terutama yang laki-laki, hendaknya memperhatikan sholat secara berjamaah. ختام أنا سعيد جدا، سعادتي لا توصف حينما زرتكم وجلست معكم واستقبلتموني، وسعادتي الآن ربما قلبي لو يطير ثم هو طار من شدة الفرح. أنا أقول لكم جزاكم الله خيرا على حضوركم وجلوسكم. Kemudian yang terakhir, beliau mencurahkan rasa gembiranya. Beliau sangat bergembira, sangat senang duduk di antara bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Beliau sangat gembira dengan hadirnya bapak-bapak ibu-ibu di masjid ini, dan beliau tidak bisa mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang banyak. Seandainya hati ini bisa terbang, hati beliau bisa terbang karena saking gembiranya beliau berkumpul bersama kita. Dan beliau mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih atas semua partisipasinya, kehadiran kita di masjid ini. كذلك المتبرع هو يشكركم ويدعو لكم في ظهر الغيب ويقول: أتمنى لو أني أستطيع أن آتي وأزوركم، ولكن الظروف يعني لا يستطيع بحكم السفر وهو كبير في السن، لكن لا تنسوه من الدعاء. Kemudian beliau menyampaikan bahwa donatur juga senang melihat keadaan masjid ini, melihat jamaah kita semua pada malam hari ini, dan
donatur juga mendoakan kita agar kita selalu bisa memakmurkan masjid ini, dan donatur mengucapkan salam kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Beliau sangat senang, beliau sebenarnya ingin hadir, hanya saja karena keterbatasan waktu, keterbatasan usia, beliau tidak bisa hadir, sehingga beliau mengucapkan salam dan juga beliau ingin mohon didoakan agar beliau selalu mendapatkan kesehatan dan beliau juga mendapatkan kesehatan sampai beliau kembali ke negara beliau. آمين. حديثنا بالدعاء اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك اللهم أنج المستضعفين من المسلمين اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم حالنا وأنت يا رب غير معلم يا رب اجزي إخوتي هؤلاء على جلوسهم واجزي يا رب المحسن خير الجزاء على ما قدم وما بذل وكل من ساهم وشارك في هذا المشروع اللهم اجزي خير الجزاء يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا مجيب النداء اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أنا أريد نسمع إذا عنده سؤال أو استفسار قبل أن نمشي. Jika ada bapak-bapak yang ingin bertanya, dipersilahkan, ataupun yang berkaitan dengan masjid, kalaupun ada masukan, dipersilahkan. Untuk langsung bertanya juga boleh. Mungkin ada permintaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di masjid ini sebagai imam. Waktu itu saya pertama mohon maaf dari masih banyak keterbatasan. Kedua ada fasilitas yang belum tersedia karena anak ini punya tempat belajar seperti bangku, paping juga masih perlu itu, jadi untuk materi kami masih membutuhkan. Untuk pertanyaan ketika sholat saya juga tadi ikut nangis ini ketika imamnya menangis ketika membaca la ilaha illallah ahad wala yusiku ahad, itu ada apa dengan ayat tersebut? Terima kasih. Yang kemudian al-awal هناك في مسجدنا الأبناء هم يدرسون القرآن ولكن هم يحتاجون إلى المكتب. كرسي والأمر الثاني هو الشيخ الرجل يسأل عن الآية لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فماذا بهما؟ نعم. أنه يوم القيامة لا يوجد عذاب أشد من عذاب الله ولا يوجد أحد يستطيع أن يوثق توثيق مثل توثيق الله. الوثاق هو ربط اليدين مع القدمين مغلولات إلى الركبة، اليدين مع القدمين مجموعات إلى الركبة، فهذا الربط وهذا الوثاق لا يمكن أحد يستطيع أن يخلص نفسه يوم القيامة. Permintaan yang pertama tadi, beliau insyaallah akan menyampaikan ke Dokter, mudah-mudahan segera di ACC. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ayat tadi wala yu'adzibu 'adzabahu ahad wala yuthiqu wa'adahu ahad, bahwa tidak ada azab yang paling pedih pada hari kiamat kecuali azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tadi membacanya agak sedih, bahkan beliau menangis karena beliau takut dengan azab. Bahkan kita juga harus takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, bahwa pada hari kiamat kondisi kita antara kaki dengan tangan kita terikat. Kita terikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menyelamatkan ikatan kita, ya.
kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di padang mahsyar. Wallahu a'lam. Fisahah muhtajun. Berkaitan dengan tadi masalah kursi atau masalah meja untuk belajar atau masalah praktik, Allah akan segera menyampaikannya kepada muhsinnya. Mudah-mudahan segera direalisasikan permintaan kita. Baik, alhamdulillah bangunannya sudah bagus, kemudian kelasnya juga sudah sempurna. Ini adalah nikmat yang sangat besar, dan ini adalah permintaan yang sudah di-ACC dari donatur yang dari Arab Saudi. Kemudian kita tahu bahwa bangunan masjid dan kelas ini mungkin belum sempurna, belum 100%, tapi alhamdulillah dengan adanya bangunan ini membuat kita senang, kemudian donatur juga senang, dan insya Allah permintaan tadi insya Allah akan disampaikan oleh Syekh Abdurrahman kepada donatur kita semuanya. Mudah-mudahan direalisasi, kalaupun tidak direalisasi jangan bersedih. Jika diinginkan dan jika diizinkan untuk bapak-bapaknya, nanti kita foto bersama sesuai dengan permintaan beliau. Silahkan kita berdiri, kita posisi foto bersama.